صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے کام کی نسبت سے یہاں پر جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں پر خصوصاً چار چیزوں کا انکار کرنا۔ کتنی چیزوں کا؟ چار چیزوں کا انکار۔ اذان میں 4 بار اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنے بار ہے اذان میں؟ 4 بار ہے۔ اور یہ 4 جو ہے نا، یہ 4 باتوں کا انکار ہے۔ یہ 4 کتنی باتوں کا انکار ہے؟ 4 باتوں کا انکار ہے۔ پہلا انکار یہ ہے ہماری جو عقل میں، ہماری سمجھ میں جو باتیں ہیں وہ چھوٹی ہیں، اللہ جو بات بتا رہے ہیں وہ بہت بڑی ہے۔ ہماری عقل میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ چھوٹی ہیں۔ تو اس کا انکار کرو۔ اللہ جو بات بتائے اور اس کا کیا کرنا؟ اقرار۔ ہماری عقل کیا بولتی؟ دکان چلا لیے تو، کھیت جما لیے تو، بیپار کر لیے تو پیسہ آتا، زندگی گزرتی۔ ہماری عقل یہ سمجھا۔ لیکن اللہ کیا بولتے؟ اللہ کیا بولتے؟ تمہیں جو حیات طیبہ ملتی، تم اپنی عقل کے مطابق چلے تو نہیں ملتی، بلکہ میرے حکم کے مطابق چلے تو ملتی۔ اللہ جو بات بولتے وہ بڑی ہے، کیونکہ اذان میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہماری عقل جو سوچتی ہے وہ انکار کر ڈالنا اس میں۔ کھیتی باڑی والے اگر کامیاب ہوتے تو پھر وہ باغ والے کامیاب ہوتے، تجارت کی منڈیاں والے اگر کامیاب ہوتے تو پھر قوم عاد قوم سمود جو ہے وہ کامیاب ہوتے، حکومت والے کامیاب ہوتے، فرعون اور نمرود کامیاب ہوتے، مال والے کامیاب ہوتے تو پھر قارون اور شداد یہ لوگ کامیاب ہوتے۔ تو سب سے پہلا انکار اللہ اکبر، ہمارے دماغ کی جو سوچ ہے نا وہ غلط ہے۔ ایسے آدمی کو پرانا ساتھی بولتے۔ ایسے ساتھی کو کیا بولتے؟ پرانا ساتھی بولتے۔ دوسرا انکار اللہ اکبر، نظر جو چیزوں کو دیکھتی ہے اس کو جھٹلانا۔ بھینس میں سے دودھ نکل رہا ہے،
بھینس میں سے کیا نکل رہا ہے؟ دودھ نکل رہا ہے. تو آنکھ دیکھ رہی ہے دودھ نکل رہا ہے، اسے انکار کرنا نہیں، یہ دودھ بھینس میں سے نہیں نکل رہا. کہاں سے نکل رہا بھائی؟ ارے بولو کہاں سے نکل رہا؟ اللہ کے خزانے سے نکل رہا ہے. اگر بھینس میں دودھ ہوتا، اگر تم کاٹتے تو دودھ ہی دودھ نکلتا. اگر بھینس کو کاٹتے تو کیا نکلتا بولو؟ دودھ ہی دودھ نکلتا. جی ہماری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ یہ بیپار میں پیسہ بلّا کھائے. ابا ان دیکھ جا دکان رکھے 2 سال کچھ بلڈنگ ڈال ڈالے. میں بھی وہی بیپار کرتا ہوں، میں بھی بلڈنگ ڈالتا ہوں. تو وہ بیپار میں نفع ہے کیا بھائی؟ ارے بولو بس ساتھی، وہ بیپار میں نفع ہے. بیپار کوسا بھی کرو، چمچے کا بیپار کرو، پرانے لوہے کا بیپار کرو، مچھی کا بیپار کرو، لاسٹ کو اسلو ہوتے نا، اسلو کیڑے کھاتے ہیں. دیکھو اسلو معلوم تمہارے گاؤں میں کھاتے ہیں کہ نہیں کی؟ جی اسلو معلوم کہ جو بارش کو پڑتی ہیں کیڑے جلی جو کھاتے ہیں. دیکھو جی ہاں، نندیال کے پاس پیڑ بکا پور بول کو ایک گاؤں ہے. اسلو بیچ کو گھر ڈالا ایک آدمی. کیا بیچ کو؟ اسلو بیچ کو گھر ڈالے. اسلو بیچ کو گھر ڈالے. بیپار میں پیسہ نہیں، کھیتی میں پیسہ نہیں. اللہ رب العزت مقدر سے دیتے. کس سے دیتے بولو؟ لیکن ہماری آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ بھینس میں سے دودھ نکل رہا ہے، بیپار میں سے پیسہ نکل رہا ہے. اس کو اتنا آیا ہے، اس کو اتنا آیا ہے. جی یہ آدمی ریئل اسٹیٹ میں چلا گیا، کروڑ پتی بن گیا، ان جاگو ہے سو بھی بیچ لے. ریئل اسٹیٹ میں پیسہ ہے کیا بھائی؟ ارے بولو تو صحیح، ریئل اسٹیٹ میں پیسہ ہے کیا بولو؟ پیسہ کون دیتا؟ ارے بھائی پرانا ساتھی کا تو ہو چکا. چھلا گئے نسر کا بیٹھا آدمی، 4 مہینے گئے نسر کا بیٹھا آدمی، پیسے دیکھ لے کے بیٹھا آدمی. کیا پرانا ساتھی باؤں؟ نظر جو دیکھتی ہے نا اس کا انکار کرنا. پہلا اللہ اکبر عقل کا انکار. دوسرا اللہ اکبر نظر کا انکار. دوسرا اللہ اکبر اس کا انکار. نظر جو دیکھتی وہ غلط ہے. 500 آدمی کو لے کے ہوا میں اڑ رہا ہے ہوائی جہاز، لیکن نیچے سے دیکھے تو انگڑا بھی کتا دکھتا. دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ جی اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. پرانے ساتھی بولے تو ان کے اندر کچھ ملکہ ہونا. پرانے ساتھی سامنے چلنے والے ہوتے اور باقی ساتھی ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے. پرانا ساتھی ہر مہینے 3 دن لگیں گا، نوا ساتھی ان کے ساتھ چل کے اپنے 3 دن پورے کرے. نیا ساتھی سالانہ چلا 4 مہینہ لگیں گا، پرانے ساتھی ان کے ساتھ چل کر چلا 4 مہینے پورا لگیں گا. پرانا ساتھی دکان دیکھ لے کر بیٹھیں گا تو نیا ساتھی بولیں گا تو ٹھیک ہے پھر تمہیں دیکھ لو، کیا میں کیا کم کھیوں کیا تمہارے سے؟ تمہیں جو حال سے رات دن دنیا کے پالے پڑے تو بھائی میرے لیے تو اور زیادہ حق ہے، تمہیں تو رات دن دنیا میں چلتا. پرانے ساتھی کا مطلب ہے میرے عزیزوں
تقاضے پر لبیک کہنا، تقاضے پر کیا کہنا؟ لبیک کہنا. جی اچھا بھی دوسرا انکار ہو گیا آنکھ سے دیکھنے کا، اور اب تیسرا انکار دیکھو زبان کے بول کا. دنیا کے جتنے نعرے ہیں، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، ایسا کرے تو ویسا ہوتا، اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے، ایسا کر لو ایسا ہوتا، ایسا کر لو تو ایسا ہوتا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اللہ جیسا کرتے، ارے بولو اللہ جیسا کرتے ویسا. ایک آدمی بیمار ہو گیا تو 3-4 آدمی آ گئے اچانک، بولے کہ اسے فلاں اسپتال لے جاؤ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بولے کہ فلاں اسپتال لے جاؤ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، فلاں اسپتال لے جاؤ بہت اچھا ڈاکٹر ہے. ایک آدمی کا ایک نعرہ ہے. آخر کار سب سے اچھا مشورہ کر کے ایک ڈاکٹر کے پاس گئے. آدمی گیا زندہ واپس آیا مردہ، گیا زندہ آیا مردہ. جو دنیا کے جتنے نعرے ہیں وہ سب غلط ہیں، وہ سب فاسد ہیں. اللہ کے کلمات حق ہیں. کون سے کلمات حق ہیں؟ اللہ کے کلمات حق ہیں. اللہ کے کلمات حق ہیں. ہماری زبانوں سے ہم جتنے بات کرتے، ایسا کرے تو ویسا ہوتا، ویسا کرے تو ایسا ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہی ہوتا جو اللہ چاہتا، وہی ہوتا جو اللہ چاہتا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے کھجور کے باغیچے پکے پکائے تھے، ان کے کھجور کے باغیچے پکے اور پکائے تھے، اور اس سے پہلے 2-3 سال سے کوئی فصل نہیں تھی. اور جو منافق لوگ تھے اور دوسرے قسم کے جو لوگ تھے وہ بولے کہ ماشاءاللہ 2-3 سال کے بعد بہت بہترین فصل آئی، بہت بہترین فصل آئی. اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں امن کر دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس وقت میں ہمیں سفر کرنا ہے، ہمیں اپنے باغات کا سفر نہیں کرنا ہے، اور ہمیں اللہ کے راستے کا سفر کرنا ہے. کسی صحابی نے بھی آ کر یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ باغیچوں کا کیا کرنا. بھئی مسئلہ حل کرا لینا تو بھئی. جتنی کتابیں میں پڑھا ہوں، کسی کتاب میں کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ پوچھا ہو یا رسول اللہ 3 سال سے باغاں نہیں تھے، اب یہ سال اچھی فصل ہے، کیا کریں گے، کیا کرے تو اچھا رہتا. ایسا تمہیں کیا تو سنی کیا بات، ایسا کون سے تو حضرت بیان کرتے سو تمہیں کیا تو سنی. کسی نے جا کے پوچھے ہو رسول اللہ یا رسول اللہ تمہارے میں مالنے سے کیا ہے، 3 برس سے کیا نہیں، دیکھو یہ برس اچھی پی گئی ہے، دیکھو یہ اتنا کاٹ لے کو چلے جائیں گے. ایسا کون تو بیان کریں گے بات تمہارے سامنے. ایسے ہمیں کسی کتاب میں بھی پڑھے نہیں. بھائی ہم تو چھوٹے علم والے ہیں، بڑے علم والوں کے پاس کیا پتہ اس کی تفسیر موجود ہے. جو منافق لوگ تھے وہ سائڈ ہو گئے. کہاں جا رہے کون جاتا ہے، بولتے رہتے ہیں کتنے کے حصے میں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. انہوں بولے سر کا سب جاتے رہتے ہیں کیا، کام ہے دیکھ لینا، اب دیکھ لیں اس کے بعد دیکھ لیں گے. صومالیہ میں عصر کے بعد مستورات کا بیان ہوا. وہاں کی شان کیا بولے تو
گھر میں پردے میں 20 عورتیں ہیں گا تو 20 مردوانی سامنے بیٹھ کر رہتے کتنے عورتیں آتی ہیں کہ اتنے مردوانی میں بھی اجتماع میں شریک رہتے. ہمارے یہاں کیسا رہتا 6 مہینے میں ایک بار جوڑ ہوتا, سیمائی جوڑ بولتے ہیں, 6 مہینے کا جوڑ ہوتا نا. اس میں ہمارے بڑوں کی طرف سے حکم کیا ہے, جتنے بیکواں ہیں اتنے مردوانے آنا. بلکہ کب تو گنی تمہیں بیکواں کو اتنے مردوانے ہیں ہی تمہارے. ہوا پرانے ساتھ ہیں گنی کیا بات تمہیں کہ حاجی حضرت ہماری حالت ایسی ہے, کیا کرتے ہیں. ہماری حالت ایسی ہے. وہاں پر روزانہ کا جو ہفتے وار اجتماع رہتا اور اسی طرح سے کوئی جماعت جاتی تو جتنی عورتیں اندر رہتے اور اتنے مرد یہاں پر رہتے. عصر کے بعد بیان ہوا اور معراج مذاکرہ تھا اس دن, تو اس میں اخلاق کی 2-4 باتیں بتا کر اسی دن ہم مشورے بھی جا کے آئے تھے. عصر کے بعد کہ تقریباً 3:30 بجے سے 4:15 تک, اور وہاں پر اجتماع میں مرکز میں بات کر کے, اور پھر 4:30 بجے سے اور 5 بجے تک مستورات کی بات تھی. تو 20-25 منٹ بات کرے. وہ جو گھر والا آدمی تھا نا, اس مجلس میں اپنے 2 بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے والوں کو نیت کر. حضرت خنسا اپنے 4 بیٹوں کو لے کر اللہ کے راستے میں گئی. بولے تو اس کے کتنے بیٹے تھے, میں 2 بیٹوں کو بھیج دوں. مجلس میں نیت کر کے اور بچوں کو آرڈر کیا ریڈی ہو جاؤ. تو مغرب کی نماز سے پہلے بچے بیگ لے کے مسجد کو آ گئے. مغرب کی نماز سے پہلے, ارے بولو بچے بیگ لے کے, استعداد بولتے ہیں اس کو. ہمارے کو اتنی استعداد نہیں. ہمارا نام کم سے کم 3 برس تو بھی لسٹ میں چلنا. ہمارا نام کم سے کم 3 سال تو بھی کیا کرنا, لسٹ میں چلنا. لکھاتے 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 اب کیا کہ اب ڈھک لے تو پیچھے کے دیکھو, اچھا لے بھائی, جاتے لے بھائی, پیچھے سے ڈھک لے تو اب جاتے لے بھائی, اب ہو گئے لے, اب میرے کو شرم آتی لے, جاتے لے. نہیں بھائی ایسا نہیں باپ, پرانے ساتھی پرانے ساتھی آگے رہے تو علاقے کا کام آگے بڑھتا. اصل میں یہ کام میں انکار ہی انکار ہے. لا الہ الا اللہ کی تلوار ہے. اللہ کی کھلی مدد ہے نبیوں جیسی. جن کو یہ سمجھ میں آ گیا نا, اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ ہمارے ضلع میں ہو یا تمہارے ضلع میں ہو, ہمارے ملک میں ہو یا دوسرے ملک میں ہو, جس کو سمجھ میں آ گیا ان کے 6 مہینے لگتے ہیں برس. نبیوں جیسی کھلی مدد دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں وہ انکار کر لے سکتے نہیں. لا الہ الا اللہ کی جو لا ہے نا, اس کو ہمیں گھٹو پڑھ لے سکتے نہیں. ایسی چیزیں جب دیکھتے نا ایمان تازہ ہوتا. ارے یہ باپ خالی ایک بات سن کے 2 بیٹیاں کو کھڑے کھڑے بھیج ڈالے جماعت 40 دن کے لیے. کھڑے کھڑے 2 بیٹیاں, 20 سال کا 22 سال کا, کھڑے کھڑے انکیاں کے سامنے. اگر پرچے میں نام آ گیا بولے تو, اگر کسی مستورات نے اگر نام لکھا دیا کہ اللہ کے راستے میں جانا, تو جماعت نکل کر رہے. اگر کسی مرد نے نام لکھا دیا اللہ کے راستے میں جانا, تو جماعت نکل کر رہے. اس کے گھر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اصولی جمع کرنے کی ضرورت نہیں, پھر اسے بلا لے کے آنے کی ضرورت نہیں, اور اسے ٹائم دینے کی ضرورت نہیں. تمہارے کو ڈھنڈلا لے کے انہوں چاہتے, ڈھنڈلا لے کو انہوں چاہتے.
کہ ایک مسجد میں جماعت کی تشکیل ہوئی 3 دن کے لیے، اور جس کی تشکیل وہ سب نئے ساتھی تھے۔ ٹائم مقرر ہوا فجر کے بعد صبح 7 بجے کا۔ ہم لوگ کیا کریں، اشراق پڑھ کے سو گئے۔ ہمارے ذہن میں یہ تھا اب تقریباً 8 بجیں گے، ناشتہ کریں گے، پھر گھروں کے پاس جائیں گے، لوگوں کو بلا کے لائیں گے۔ اب جماعت نکلنے تک 12 ساڑھے 12 ہوتا بول کے سمجھے، 12 ساڑھے 12 ہوتا بول کے ہم سمجھے۔ رات کو نام آئے تھے، صبح جماعت جائے گی، ہم عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑا سا آرام کریں، اور ہمارے 1-2 ساتھی جاگ بھی رہے تھے۔ 7 بجے کا جو ٹائم دیے تھے، 7:30 بجے جماعت آ کے جیسا ہم سو رہے ہیں اور ہمارے اطراف میں بیٹھی ہوئی ہے جماعت، 6 ساتھی اپنے بیگوں کے ساتھ۔ جو ساتھی ہمارے جگ رہے تھے ایسا اٹھائے تو میں ایسا ہونکا کھولا تو سو وہی ساتھی ہیں جس کے نام رات میں آئے تھے۔ اب ایک دم میں اٹھ کے بیٹھ گیا، کیا بھائی؟ میں نے کہا روانگی کے آداب کرو۔ کیا کرو؟ اور ٹائم دیکھے تو 7 بجنے میں ابھی تھوڑے ٹائم باقی ہے۔ ہمارے 9 بجے کا تو 12 بجے جماعت ظہر کو نکلتے 3 دن۔ کیا پرانے ساتھی کیا کام آگے بڑھاتے، کیا کام آگے بڑھاتے۔ 3 دن جماعت نکلنا تھا تو کہ رات کو بستر لے کو آ جانا پرانا ساتھی، نئے ساتھیوں کو رات میں ایک بار بلا لینا، فجر کے بعد ایک بار بلا لینا، 8:30 بجے اپنے گھر سے نکل جانا، اپنی مسجد سے نکل جانا، تھوڑا بہت کام کر سکتا جانا، ظہر کو وہاں جاتے جہاں جانا۔ کام آگے بڑھو گے تو کیسے بڑھا؟ دکان پہ ہے تو ٹائم سے پہلے جا کے کھول لیتے، دکان کو ہے تو ٹائم سے پہلے، نوکری میں ہے تو ٹائم سے پہلے، دکان کو ہے تو ٹائم سے پہلے، نوکری میں ہے تو ٹائم سے پہلے، بیپار کو ہے تو ٹائم سے پہلے، جماعت میں ہے تو ہو جانے کے بعد۔ دکان بند کرتا کرتا بھی ایک مرتبہ آدمی کیا کرتا، ہوں کھڑوں کو دیکھتا کیا تو کرتا ہے کیا، لاسٹ میں مارکیٹ والے نے دیکھیں کہ نہیں کہتی، دکان بند کرتے کرتے بھی کون تو آتا ہے کیا، ادھر سی ادھر سی، ایسا دیکھو پھر بند کرتا۔ جماعت کے اوپر کیا ممکارم کیا بھی نہیں، رات کچھ گھر کا یاد ہے، تیسرے دن کون تو کہاں تو جانتے، کون تو کہاں تو، میرا الو سیدھا ہونا بس۔ پرانا ساتھی قربانی پورا نہیں کریں گا، کام وجود میں نہیں آئے گا۔ دوسرے میں تو دور کی بات ہے، خود کے اندر بھی دین وجود میں نہیں آئے گا۔ اوروں کو تو ہدایت اللہ دیتے ہماری طرف سے، دوسروں کی زندگی میں دین بعد میں وجود میں آئے گا۔ اگر ایسا کام کے اندر کمی کرے تو خود کے اندر بھی وجود میں نہیں آئے گا۔ پھر میں خود جو ہے روانگی کے آداب کر کے اور اس جماعت کو روانہ کیا۔ میرے عزیزو، ہم کام کر رہے ہیں لیکن کام کو صحیح لے کر نہیں چل رہے، ہر کام میں کچھ نہ کچھ کمی کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا بولے تو ہمارا انکار صحیح نہیں۔ اذان جو ہے نا دعوت تامہ ہے، اذان کیا ہے بولو، اللہم ربا ہذہ الدعوت، پوری دعوت ہے، اس میں پوری دعوت ہے، اس میں عقلی چیزوں کا انکار ہے، آنکھوں سے دیکھی چیزوں کا انکار ہے،
اور زبان سے بولی چیزوں کا بھی انکار ہے. اس سے ہوتا، اس سے ہوتا، ایسا کرے تو ویسا ہوتا، ویسا کرے تو ایسا ہوتا. یہ ساری چیزوں کا انکار ہے. وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا. دوا میں شفا نہیں ہے، پیسے میں عزت نہیں ہے، حکومتوں میں طاقت نہیں ہے جی، اور ہمارے کاروبار میں ہماری پرورش نہیں ہے. یہ سب چیزیں اللہ کے کرنے سے. زبان کے بولوں کا انکار ہے. زبان کے بولوں کا کیا ہے؟ بولو انکار ہے. پرانے ساتھی میں کم سے کم یہ جذبہ ہونا چاہیے. اگر نئے ساتھی ایسا نہیں کر سک رہے، پرانے ساتھی کہ اپنے آپ کو ایسا پیش کریں تاکہ ہم نئے لوگوں کے لیے نمونہ بنیں. ہم پہلے چلنے والے ہوتے ہیں اور باقی آنے والے ہمارے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. اگر ہم خود پیچھے رہیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کو راستہ کہاں ملے گا؟ نئے ساتھی آ کر مسجد میں انتظار کر رہے ہیں اور پرانے ساتھی آ رہے ہیں 11:30 بجے. پرانے ساتھی آ رہے ہیں 11:30 اور ہمارے نام چل رہے ہیں 3-3 4-4 سال سے. 3-3 4-4 سال سے ہمارے نام چل رہے ہیں. جب کوئی زبردستی یا جب دھکا دیتے تو تب باہر چلتے رہتے. اللہ ماشاء اللہ مستثنا تو ہر جگہ میں ہے. تو میرے عزیزو، یہ جو تیسرا انکار ہے نا، یہ زبانی بولوں کا ہے. زبانی بولوں کا. اور جو چوتھا انکار ہے اور کہ کانوں کی سماعت کا. کس کا ہے بھائی؟ کانوں کی سماعت. جتنے نعرے بازاروں میں ہمیں سنائی دیتے ہیں وہ سارے نعروں کا انکار. دنیاوی لائن کی جتنی آوازیں ہمارے کان میں آتی ہیں ان ساری آوازوں کا اور ان سارے نعروں کا کیا ہے بولو؟ انکار. اذان میں 4 بار اللہ اکبر ہے اور 4 بار کیا کرنا؟ ہمیں 4 چیزوں کا کیا کرنا بھائی؟ انکار کرنا. ہمارے عقل میں جیسا ہم سوچے اور اس کا انکار کرنا. ہماری آنکھوں سے جو چیز دیکھے اس کا انکار کرنا. ہماری زبانوں پر جو چیزیں ہیں اور اس کا انکار کرنا. اور ہمارے کانوں میں اور جو آوازیں پہنچ رہی ہیں اور جو اعلانات لگ رہے ہیں پوری دنیا میں، جو آوازیں لگ رہی ہیں اس کا کیا کرنا؟ انکار کرنا. اور اس بات کس کا کرنا کہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. انہوں ایسا بولے ویسا نہیں ہوتا، انہوں ایسا بولے ویسا نہیں ہوتا، انہوں ایسا بولتی ہی ویسا نہیں ہوتا، انہوں ایسا بولتی ہی ویسا نہیں ہوتا. وہی ہوتا ہے جو اللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کرتا ہے. تو میرے عزیزو، میں یہ بات عرض کر رہا تھا آپ سے کہ 2.5-3 سال سے فصل نہیں تھی، کھجور کے باغیچے پڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چلو چلنا ہے سفر میں. کسی صحابی نے بھی یہ بات ایک بار کے لیے بھی ایسے نہیں پوچھا یہ کھیتا کیسا کریں گے، یہ کھیتا ایسا کریں گے، یہ ایک بار بھی نہیں پوچھا. جو حکم تھا چلتے، کیونکہ یہ 4 چیزوں کا انکار ان کے دماغ میں تھا. ان کی عقل میں تو یہ بات آ رہی تھی اب یہ کٹونے کا ٹائم ہے. ان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی جھاڑوں پہ پھل ہیں. منافق لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی رکا دو، یہ سفر چھوڑ ڈالو، یہ کاٹ لے کو کٹونا کر لے کو بعد میں جائیں گے. لیکن کسی صحابی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ جرأت نہیں کی یا رسول اللہ یہ کھیتوں کے بارے میں کیا کریں. اذان میں 4 بار انکار. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس لیے ہے کہ یہ چاروں چیزوں کا ہم کیا کرنا؟ انکار کرنا. اس لیے فرماتے مفسرین یہ دعوت تامہ ہے. یہ دعوت کیا ہے؟ تامہ ہے. اس کے اندر پوری بات ہے.
اس کے اندر پوری بات ہے، توحید کی بھی بات ہے، رسالت کی بھی بات ہے، اور عبادت کی بھی بات ہے، اور کامیابی کی بھی بات ہے۔ توحید کی بھی بات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسالت کی بات ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، عبادات کی بات ہے، حی علی الصلاۃ، کامیابی کی بات ہے، حی علی الفلاح۔ دعوت تامہ ہے، یہ دعوت کیا ہے؟ تامہ ہے۔ اور ایک چیز اس میں ایسی بھی ہے کہ یہ ہر نماز کے لیے ہے۔ کس کے لیے بولو؟ گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، رات کا ٹائم ہو، کھڑی دوپہر کا ٹائم ہو، چاہے وہ کرونا کا ٹائم ہو، اذان نثر کا نماز ہوتی کیا جی؟ اذان میں استقامت ہے، ہر حال میں ہو کے رہے گی، ہر حال میں ہو کے رہے گی۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، یہ جو دعوت ہے ہماری، اور یہ دعوت کی محنت ہے، اور یہ محنت بھی دعوت تامہ ہے، قرن اول کا ہیرا ہے، یہ جہد نبوت ہے، یہ جہد نبوت ہے، اور یہ دعوت تامہ ہے، اور اس میں بھی استقامت ہونا، اس میں بھی کیا ہونا؟ استقامت ہونا۔ استقامت کے بغیر بات نہیں بنے گی، استقامت کے بغیر بات نہیں بنے گی، پھر ہماری دعوت، ہماری محنت کچی ہوگی، ہماری محنت کیا ہوگی؟ کچی ہوگی، اور کچے کام پر پورا بدلہ نہیں ملے گا، کچے کام پر پورا بدلہ نہیں ملے گا۔ دیوال ٹیڑھی ہوگی، بنیاد اگر ٹیڑھی ہوگی، اور عمارت بھی کیا ہو جائے گی؟ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو پرانے ساتھی ہوتے ہیں کام کرنے والے، ہر مسجد کے مسجدوار جماعت ساتھی، ہر مسجد کے مسجدوار جماعت ساتھی، اور وہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری پائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ کس کو پہلے کام دینا اور کس کو بعد میں دینا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کس کو پہلے ایمان دینا اور کس کو بعد میں ایمان دینا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کس کے 4 مہینے پہلے لگنا اور کس کے بعد میں لگنا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ کس کو آگے بڑھانا اور کس کو آگے نہیں بڑھانا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارا مقصد اور ہماری نیت، ہماری کوشش، ہمارا جہد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی نیت کریں۔ اللہ کے علم میں یہ چیز صحیح ہے کہ ہم سے کام لینا ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں مسجدوار جماعت بنایا۔ پورے محلے کے اندر سے، پورے مسجد کے لوگوں کے اندر سے اللہ نے ہمیں چھانٹا ہے۔ پورے محلے کے اندر سے، پورے 200 لوگوں میں سے ہمیں 5 لوگوں کو وہاں پر بٹھایا۔ بولو بٹھانے والا کون ہے؟ ارے بولو بٹھانے والا کون ہے؟ تو بتاؤ ذمہ داری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پورے 200 لوگوں میں اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کو بٹھائے، تو بتاؤ ذمہ داری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اتری کہ نہیں اتری ہمارے لیے؟ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا کہ نہیں ہوا ہمارے لیے؟ تو میرے عزیزو، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے لوگوں میں تھوڑی فکر دیا، مسجدوار جماعت میں شرکت فرمایا، اور مسجدوار جماعت میں اللہ نے ہمارے لیے جوڑا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی تام کریں، ہم جہد تام کریں، جو چیزیں ہمارے اندر انکار کی ہیں اس کو انکار کریں، انکار کریں، پھر اللہ وہ مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کا حق ہے۔
ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، پھر اللہ وہ مدد کرے گا اور جو اللہ کو مدد کرنے کا حق ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو جماؤں گا عمل میں۔ ایک بڑی بات سمجھو، ہمارے عمل، ہمارے قدم عمل میں نہیں جم رہے، ہمارے قدم عملوں میں استقامت کے ساتھ نہیں جم رہے، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی مدد ابھی ہماری طرف آئی نہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی طرف سے مدد آتی تو ہمارے قدم عملوں میں جمتے، ایک عمل میں بھی ہمارے قدم جمے ہوئے نہیں ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ کے زمانے میں مرکز میں ایک مرتبہ سوال کیا مجمع میں، قرآنوں کا مجمع جو ملکی سطح پر یا صوبے کی سطح پر آیا تھا، تو لوگوں سے پوچھا بتاؤ آپ لوگوں میں سے شب گزاری کی پابندی کے کتنے لوگ ہیں؟ شب گزاری میں کتنے لوگ حاضر باش ہیں؟ تو اس وقت میں جو مجمع تھا اور اس میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ مجمع ہاتھ اٹھایا اور آدھے سے کم مجمع کہ ہم شب گزاری کی پابندی نہیں کر سک رہے۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو ساتھی شب گزاری نہ کرے وہ اپنے آپ کو پرانا ساتھی یا کام کا ساتھی نہ سمجھے۔ سارے کام کر رہے، سارے کام کر رہے، گشت بھی کر رہے، پڑوس کا گشت بھی کر رہے، روزانہ کی ملاقات بھی چل رہی ہے، مہینے میں 3 دن بھی جاری ہیں، لیکن شب گزاری نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ شب گزاری نہیں۔ مرکز کی آبادی کی فکر نہیں ہے، شب گزاری سے ماحول بنتا ہے، شب گزاری سے اللہ صفائی کرتا ہے۔ جو 4 چیزیں صاف کرنے کی بولا نا میں ابھی، وہ شب گزاری سے صاف ہوتی ہے۔ کس سے صاف ہوتی؟ شب گزاری سے صاف ہوتی۔ اس کو ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیں۔ یہ جو 4 چیزوں کی جو صفائی ہوتی ہے نا، سیقل بولتے جن کو، اور یہ جو ہے نا تعلیم کے حلقے سے صاف ہوتی۔ کس سے صاف ہوتی؟ تعلیم کے حلقے سے صاف ہوتی۔ اور تیسری چیز اللہ کے ذکر سے صاف ہوتی۔ کس سے صاف ہوتی؟ اللہ کے ذکر سے صاف ہوتی۔ اور چوتھی چیز مسلسل خروج سے صاف ہوتی، مسلسل خروج سے۔ یہ 4 چیزیں صاف کرنا بولے تو کتنے چیزیں ہیں نا اس کو؟ 4 چیزیں۔ چار چیزوں میں کم ہے۔ شب گزاری تو بالکل نہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو 2-4 آدمی ہاتھ اٹھائیں گے۔ ہر اتوار میں، ہر مرکز کے دن میں شب گزاری کرنے والے لوگ 100% نہیں ہیں، اور حالانکہ پرانے ساتھی ہیں۔ جو جتنا زیادہ پرانا ہے اس کو اتنا زیادہ حق ہے شب گزاری کا، اتنا زیادہ حق ہے شب گزاری کا۔ سیرت سے یہ بات ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور مسجد صرف ایسے سمجھو گے جیسے دروازہ، جیسے دروازہ مسجد میں کو کھل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اور کبھی کبھی پورا ہفتہ اپنے صحابہ کے ساتھ آرام فرماتے،
خالی ہوں دروازہ کھولے تو گھر اندر. نو بیویاں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی مسجد میں اپنے صحابہ کے ساتھ جی کسی ہفتے میں 1 بار، کسی ہفتے میں 2 بار، کسی ہفتے میں 4 بار، تقاضوں کے حساب سے مسجد میں آرام فرما. شب گزاری بولے تو یہ ایک عجیب بات ہے. ہم ایک ساتھی سے پوچھے کہ تم شب گزاری کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا میرے کو لیٹرین نہیں آتی. ہاں مرکز میں لیٹرین برابر نہیں ہے، میرے کو لیٹرین نہیں آتی. میں نے ایک ساتھی کو پوچھا بھائی تم مرکز میں شب گزاری میں کیوں نہیں آتے؟ نہیں مجھے گاؤں میں دوسری جگہ سے تو نیند نہیں آتی. بھائی پرانا ساتھی کا تو اب کیا کریں گا بھائی انہیں، پرانا ساتھی کا تو اور کیا کریں گا انہیں. جو 4 چیزیں عقل کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے اور کانوں کی سماعت کے اعتبار سے جن چیزوں کا انکار کرنا ہے اور ان کے انکار کے سب سے بہترین ذریعے 4 چیزیں، اس میں سے پہلی چیز شب گزاری ہے. پہلی چیز کیا ہے بولو؟ شب گزاری ہے. اور دوسری چیز تعلیم ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ تعلیم میں ہمارے کو نیند آ جاتی ہے، تعلیم سننے میں بیزار آتا ہے، لیکن بیان سننے میں مزہ آتا ہے. اب صاف ہوگا تو کیسا ہوتا ہے؟ لیکن اتنا زمانہ ہو گیا ہم نے اپنے گھر میں تعلیم بھی شروع نہیں کرے ابھی. اتنا زمانہ ہو گیا کہ ہمارے گھر میں ہم نے ابھی تعلیم بھی کیا نہیں کرے، شروع نہیں کرے. دس منٹ سے لے کر 40 منٹ تک گھر کی تعلیم ہونا ہے، 5 اعمال کے ساتھ ہونا ہے. مسجد کی تعلیم توجہ کے ساتھ سننا ہے. حدیث کا جو نور ہے وہ ہمارے اندر کے غلط یقینوں کو کاٹے گا، غلط یقینوں کو کاٹے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو باتیں نکلی ہیں اس کا نور زیادہ ہے. میں جو بات کر رہا ہوں اور اس کا نور کم ہے. جو حدیث پڑھی جاتی ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہو بہو الفاظ کا نمونہ ہے اور اس میں برکت زیادہ ہے. تعلیم کی کتاب کوئی سی بھی اگر پڑھی جاتی ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں گے، ہمارے اندر کے غلط عقیدے کٹیں گے. پہلا ذریعہ شب گزاری غلط یقینوں کو کاٹنے کا، اور دوسرا ذریعہ تعلیم، مسجد کی تعلیم اور اپنے گھر کی تعلیم. ابھی جس ملک سے ہم ہو کر آئے ابھی تازہ ہے اس لیے بات یاد آ رہی ہے مجھے. 100% ایمان والوں کا ماحول، ایک بھی کافر نہیں پورے ملک میں. تجارت کے لیے اگر کوئی آدمی آ بھی جائے نا تو اس کو دور کر دے چند دنوں کے بعد، جیسے ہوٹل گیٹل میں رہ کے پھر اس کا جلدی کام فارغ کرا کے اسے روانہ کر دے. اور گھروں کا ماحول ایسا، گھروں کا ماحول ہر گھر میں بچے بڑے 10 پارے سے لے کر پورا قرآن پڑھنے والے لوگ. ایسا بولو، 10 پارے سے لے کر پورا قرآن پڑھنے والے. عورتیں جب راستے میں چلتی ہیں کسی کی ضرورت کی وجہ سے
پورے پردے کے ساتھ رہتی ہیں، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے چلتے رہتے، رستے میں پڑھ لیتے جاتے ہیں۔ دکان میں بیٹھی ہیں تو دکان میں بھی قرآن پڑھ رہی ہیں۔ چپل سینے والا دکان بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھا ہے، پڑھتے ہوئے بیٹھا ہے۔ ہم لوگ جوس پینے کے لیے گئے تو وہ جوس کا جو لا کے رکھتا نا آدمی، وہ ٹرے لا کے رکھتا، وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے لا کے رکھ رہا، وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ جب ہماری مستورات نے اجتماع کے بعد وہاں کی مستورات کو بتایا کہ بھئی کہ اس طرح سے تم تعلیم کر لیا کرو، اس طرح سے تعلیم کر لیا کرو، کہ قرآن کا رواج ہے، وہاں پر قرآن کا رواج ہے، تو ان سے بتاتے کہ بھی فضائل کی بھی تعلیم کرو تاکہ اعمال دعوت زندہ ہوں۔ انفرادی اعمال الگ چیز ہے اور اجتماعی اعمال الگ چیز ہے، اور یہ تعلیم اجتماعی اعمال میں ہے، اور تمہیں تعلیم ایسا کرنا ہے۔ پہلے دن بول کر بھیجتے، جو لوگ جو مستورات آتے ارادہ کرتے، 4 آدمی 5 آدمی یا 10 آدمی ارادہ کرتے، دوسرے دن آ کے کارگزاری سناتے، ہم نے ہمارے گھر میں اتنی دیر اس طریقے سے تعلیم کی، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جب ہم دوسرے مقامات پر چلے جاتے یا تیسرے چوتھے مقامات پر چلے جاتے، بعد میں وہ لوگ ملتے، ہمیں کارگزاری سناتے، آپ کی جماعت کا بھلا ہو، آپ لوگوں نے ہمارے گھر میں تعلیم کا دروازہ کھول دیا۔ جس دن سے ہماری عورتیں سن کر آئی ہیں اور جو ہے 15 دن ہو گئے، یہ ایک دن بھی تعلیم ناغہ نہیں ہوئی۔ 15 سال سے ہم سن رہے ہیں، ابھی ہمارے گھر میں تعلیم شروع۔ پرانے ساتھی کا تو کون با پرانا ساتھی؟ کام کرتا سن پرانا ساتھی یا کام نہیں کرتا سن پرانا ساتھی؟ اب تعلیم کے بغیر اب یہ اندر کی چیزیں کٹنا کا تو کیسا کٹتی بول؟ تمہارے گھر میں تعلیم نہیں تو تمہاری بیوی چھلے کو کیسا بھیجتی تمہارے دل میں امیر صاحب کی بات سن کو جانا بول کو جراجر آیا تو بھی بیوی کیا بولتی؟ ہاں تمہیں گئے تو میں میرے اماں گھر جاتا، تمہیں جاؤ، تمہیں چھو اور میں چھو۔ جب ہمارا ذہنی چوتھا بن کو ہے تو پھر بغیر تعلیم کے اپنی عورتوں کا ذہن کیسا بنے گا؟ تمہیں 3 دن کے لیے کیسے بھیجیں گے، شب گزاری کو کیسے بھیجیں گے، پھر چلہ 4 مہینے کے لیے کیسے بھیجیں گے، اور بڑی قربانی کے لیے کیسے بھیجیں گے؟ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی بیوی، وہ پیروں سے معذور بھی تھے، تو سوچ رہے تھے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں، وہ حج کا موقع آ گیا ہے۔ اور بیوی کیسے تیار کر رہے انہیں؟ ہاں تمہیں بڑا دیکھ ہی لو، گئے تو بھی لنگڑ لیتے واپس آتی تمہیں، گئے تو بھی لنگڑ لیتے کہ نہیں گئے، میں یہ بار جاتا ہوں آتا چل میں، قبلے کی طرف منہ کر کے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف نہ لوٹا، میں تو میرے لنگڑے پیر سے جنت میں چلنا پھرنا چاہتا ہوں۔ ہم پرانے ساتھی تو ہیں، اپنے حد تک بھی اعمال کر لے نہیں سک رہے، ہمارے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت ملے گا تو کہاں سے ملے؟ ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا میں مال کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمیں ہنکیاں سے دیکھ کو پھسل گئیں، کانا سے سن کو پھسل گئیں، دماغ سے سمجھ کو پھسل گئیں، اور زبان سے بول کو پھسل گئیں۔
اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرانے ساتھی، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ پرانے ساتھی۔ پرانے ساتھی کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جوش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے یا رسول اللہ، میرے جان کے علاوہ ساری چیزوں سے مجھے آپ سے محبت ہے۔ کیا بولے؟ ہاں یا رسول اللہ، میرے جان کے علاوہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں کہ وہ ساری چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے عمر تم پکے مومن نہیں ہو۔ کیا بولے؟ عمر تم پکے مومن؟ ہاں یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ نے کہا ہاں عمر، جب تک تمہارے جان سے بھی زیادہ میری محبت نہ آئے تم پکے مومن نہیں بنتے۔ اب رات دن دنیا کا سوچنا، دنیا کا بولنا، دنیا کا سننا، دنیا کا دیکھنا، ہمیں پکے مومن کیسے ہو سکتی بابا؟ پرانے ساتھی کی ایک الگ شان رہتی ہے، شب گزاری ناگا نہیں ہوتی، 3 دن ناگا نہیں ہوتی، گھر کی تعلیم ناگا نہیں ہوتی، اندر کی چیزوں کو وہ کاٹ لیتے جاتا، اللہ میں جٹتا چلے جاتا، وہ راستہ چلا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں، ہدایت کے راستے کھولتے ہیں۔ میری زندگی میں ایک عجیب کارگزاری، میوات میں ہماری جماعت 40 دن کام کری، پیننگوا علاقے میں، نام تو بہت سارے آئے لیکن ایک ساتھی بھی تیار نہیں ہوا۔ ہم چاہتے تھے دلی مرکز کو کم سے کم ایک جماعت تو بھی لے کے جانا، ایک جماعت تو بھی لے کے جانا۔ ہمارے ایک ساتھی مہاراشٹر کے بھی تھے اور اس جماعت کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ دوران تعلیم میں ہم لوگ وہاں پر گئے تھے جی۔ اب آدھے گھنٹے میں بس ہے ہماری 9:30 بجے۔ اب سفر سے پہلے نماز پڑھ لینا 2 رکعت، ہمیں مسجد میں نماز پڑھتی ہے، تو میں بیٹھ کے تھوڑا مسجد میں فکر دلا کے دیکھو بھائی، میوات ایسا علاقہ جہاں پر اللہ نے دین کو جاری کیا، دین کی محنت کو ہمارے ہندوستان کے ذریعے سے ہم 40 دن محنت کرے، یہ ایک آدمی کو بھی ہم ساتھ لے سکے نہیں۔ تھوڑا رونا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، کم سے کم آخری 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو، کم سے کم استغفار کرو۔ بول کے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی کی نماز پوری ہوئی، کوئی دعا کر لے رہا ہے، تو ہمارے ایک ساتھی تھے نماز پڑھ کے سجدے میں جا کے تھوڑا رونا شروع کرے، اور ٹائم بھی ہو گیا تھا، ہم لوگ جڑ کر بھی بیٹھ گئے تھے۔ ایک حاجی صاحب جیسے پرانے آدمی آ گئے، انہوں نے کہا کیا ہوا، ابھی گاڑی کے ٹائم میں کیوں نہیں گئے؟ تو ہمارے ایک دوسرے ساتھی وہ زیادہ تھوڑا مذاق کی بات کرتے تھے، ہنسنے ہنسانے کی بات کرتے تھے، اور وہ جو ہے نا ڈرائیور کا کام کرتے تھے، خاص دیوبند کے رہنے والے، اور ان کیا پرانے ساتھی بھی کیا بھی نہیں، ان کا پہلے ہی چل رہا تھا۔ انہوں نے کیا بولے وہ حاجی صاحب کو، دیکھو ہمارے وہ ساتھی سجدے میں جا کے رو رہے ہیں، جب تک یہاں سے کوئی ساتھی نہیں نکلے گا اللہ کے راستے میں سر نہیں اٹھاؤں گا بول کے رو رہا۔ کیا بولے؟ مطلب ایسا ہوتے نا، بھی ساتھی بول لیتے تھوڑا بڑا چڑھا کے ایک مزاح کا یا انداز میں کہ دیکھو ہمارا ساتھی رو رہا، اور اسے چھڑانے کے لیے بولا ہو کہ بھئی جب تک سر نہیں اٹھائے گا جب تک یہاں سے کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نہیں جائے گا۔ تو حاجی صاحب دیکھ کر کیا بولے، ارے کوئی کیوں نہیں جائے گا، میں ہی جاؤں گا تمہارے سنگ۔ کیا بولے؟ کوئی کیوں نہیں جائے گا، میں ہی جاؤں گا تمہارے ساتھ، چلو۔ تو وہ دوڑ لیتے آ کے کیا بولا، ارے حاجی صاحب آدھی کہتے اٹھ جا بس کا ٹائم ہوا، بلکہ اس کے کھاندے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا دیا۔
اٹھانا اس کا مقصد تھا. اب جو ہے تھوڑا مسکرا لیا, ہم ساتھ چلے, اور وہ حاجی صاحب بھی بغیر بیاگ کے ہمارے ساتھ چل رہے. میں ان کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہوں, بات چیت کرتے چل رہا ہوں کہ اب دلی مرکز جانا ہے, کہ بڑے میاں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو رستے میں ایک آدمی پوچھا کہ وہ حجی کہاں جا؟ میں نے کہا ایک جماعت نے تشکیل کری میری, میں چلا جا رہا ہوں نظام الدین. تو وہ آدمی کیا بولا رستے میں, ابھی رک پھر میں بھی آ رہا ہوں. پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد دوسرا آدمی بولا رک میں بھی آ رہا ہوں. مسجد سے لے کر بس اسٹینڈ جانے تک صرف جو ہے 2-3 فرلانگ ہے, خالی ایک گلی ہو جانے کا ہے. اس گلی میں 14 ساتھی کی جماعت بس اسٹینڈ میں بیگ لے کے آ گئی. پورے 40 دن میں ٹس سے مس نہیں ہوئے. وہ حاجی صاحب جا رہے بولے تو کہ رستے میں خالی گلی ہوں, پلٹ کو وہیں تک ہو. کتنے ساتھیاں ہو گئی؟ پرانے ساتھیاں کہتا ایسے. ان کی قربانی کے تاثر سے لوگوں کے دل نرم رہتے. ان کی قربانی کے تاثر سے ان کے دل کیا رہتی؟ نرم رہتی لوگوں کی. جب وہ تشکیل کرے تو لوگ تیار ہوتے. لیکن جب پرانے ساتھی جب یہ چاروں چیزوں میں اٹک جائیں گا تو پھر لوگ اس کو دیکھ کے اور زیادہ اٹک جاتے. 19-11 بجے آتا 3 دن جماعت کے ٹائم. میں 8 بجے آگو مسجد میں کہاں بیٹھنا. میں چلا لگا کو 2 برس ہوا اب تک ہوں, فلاں آدمی کو تو شب گزاری میں ایک بار بھی نہیں دیکھا. ہم 90 ساتھیوں سے بات کرتے, بھئی تو شب گزاری کو کیوں نہیں آتا؟ میں چلا لگا کو 2 برس ہوا, وہ آدمی ایک بار بھی شب گزاری کہا نہیں. تو مجھے بولتی ہیں شب گزاری کو, پہلے ان کو بولے جاؤ. کیا بھائی پرانے ساتھیاں کا کیا پرانے ساتھی کام کرے تو پرانے ہوتے ہیں, پرانے اعمال سے ہوتے, پرانے اعمال سے. حاجی غفور صاحب معلوم تمہیں بلّہ اور والے, ہمارے پہلے 4 مہینے کے امیر صاحب, کرونا میں انتقال ہوا ان کا تہجد میں. جی اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جی ہر سال بلا ناغہ اور جو ہے خروج کرتے تھے. انہوں کیا بولتے تھے معلوم؟ پرانے ساتھیاں کا تو دسترخوان پہ پہلے جا کو بیٹھنا بول لیتی ساتھ. ہمارے امیر صاحب بولتے تھے پرانے ساتھیاں کا تو کیا سمجھتی, کام میں سو پیچھے جو دسترخوان پہ فسٹ آنا رہے. پرانے ساتھی رہے ان کو الگ بٹھا رہے ہیں, 2 ڈلیاں زیادہ ڈالو. ہمیں پرانے ساتھیوں کا تو وہ بولنی, پرانا ساتھی کا تو سب کو کھلا کے بعد میں کھاتا. پرانا ساتھی سب کو لے کے ساتھ چلتا. پرانا ساتھی ہر عمل میں سامنے رہتا. پرانا ساتھی ہر قربانی میں آگے رہتا. اس کو دیکھ کے اس کے ساتھ ساتھیاں چلتے رہتے, اس کے ساتھ چلتے رہتے. تو پہلا انکار کیا ہے بھائی؟ عقل کا. دوسرا انکار نظر کا. تیسرا انکار زبان کا. چوتھا انکار کانوں کی سماعتوں کا, اور جو ہے کہ دنیا بھر کے آوازوں کا انکار. کرنے والی ذات کون؟ اللہ. کرنے والی ذات کون؟ اللہ. اور اس کی پہلی محنت اور پہلی مشق, پہلا عمل جس سے یہ 4 چیزیں کٹتی ہیں, کون سی ہے بھائی؟ شب گزاری. اور دوسرا عمل گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم, دھیان سے سننا, تعلیم پڑھنا اور تعلیم سننا. جس ساتھی نے سارے کام کر رہا ہے لیکن گھر میں تعلیم نہیں ہے, وہ پرانا ساتھی نہیں. تھوڑے گھراں والے تعلیم نہیں سنتے, تھوڑے گھراں والے کیا نہیں کرتے؟ تعلیم نہیں سنتے. دلی مرکز میں میاں جی حضرات فرمایا کرتے تھے,
ہمارے زمانے میں گھر کی تعلیم ہم نے بکریوں کو ساتھ لے کے شروع کرے. کس کو ساتھ لے کے؟ ہاں. گھر میں کوئی سن نہیں رہا, سامنے بکری ہے اور پاؤں ڈال کے بیٹھ کو کتاب پڑھ رہی. میں اپنے ہنکیان سے دیکھا سو بھی ہے میوات کے سفر میں. زور زور سے پڑھتی, بھائی کو روٹی پکاتی ہے چولہے کنے بیٹھ کو, کیا ان کانا بند کر لیتی کیا؟ بکرے کو سناتی ہی جی. جورو کیا بولتی ہے, گھر میں پڑھا کے تو اچھا آتا نہیں, اچھا لے باہر بیٹھتا ہوں بکرے کو سنا لیتا ہوں. میں باہر بیٹھتا ہوں, کیا کرتا ہوں, بکرے کو سنا. اب بکرے کنے بیٹھ کو کیا کرتا ہے, تعلیم زور زور سے پڑھتا ہے. کیا ان کان میں روئی رکھ لیتی کیا؟ آواز اس کو بھی جاتی ہے. روٹی پکاتی ہے اور سنتی ہے, روٹی پکاتی ہے. ایسا ایسا کر کو بھی تعلیمہ شروع کرے سنائیں. اور ایسے ایسے عورتوں کو بھی اللہ رب العزت نے وقت کی ولی بنا دیا. عورتوں کا دل مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ نرم رہتا. اللہ کی ایک بات اگر انہیں سمجھ میں آ گئی تو وہ ایک دم نرم ہو جاتی ہے. ہندا جیسی عورت صرف ایک آدمی کے رونے کو دیکھ کر ایمان لے. ہندا جیسی عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کچا کلیجہ چپائی کہ وہ صرف دیکھ کر منظر اور ایمان میں آ, اللہ رب العزت نے اس کو ایمان دے دیا رضی اللہ عنہ وارضا عنہ. اور ہمیں اپنی بیوی کی فکر نہیں, اپنے بچوں کی فکر نہیں. ابھی اندر کی چیزیں کٹکو تو کیسا کٹتی. میرے عزیزو, اپنے گھر میں تعلیم شروع کرنا. اگر پڑھنے نہیں آتا, اگر بیوی کو پڑھنے آتا ہے, اگر میں سنتوں گے 2 باتیں سنا بول کے اس کو کتاب دے کے سامنے بیٹھنا. بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھنا. اگر کسی بچی کو بھی نہیں آتا, بیوی کو بھی نہیں آتا, آدمی کو بھی نہیں آتا, تو ان کیا کرنا, مسجد میں جو بات سنتی وہ جا کے ایسا کہتے کہ 2-4 باتیں سنا. سارے باتیں گھر میں جا کے سناتے, لڑائی کے, جھگڑے کے, فساد کے, شادیاں کے, ہاں پتہ نہیں کیا کیا باتیں سناتے. کہ کبھی اللہ کی بات نہیں سنا سکتے کیا؟ کوئی آخرت کی بات نہیں سنا سکتے؟ سنانا چاہیے. گھر کی تعلیموں سے ہمارے دلوں کے اندر جو انکار کی صفت بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اقرار کی صفت بڑھے. اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. تیسری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر. میرے عزیزو, اور 3 تسبیح پر بھی جو ہے ہماری مواظبت اور ہماری مشق کم ہو گئی. بہت سے ساتھیوں کو اگر پوچھیں گے تمہیں 3 تسبیح کتنے سال ہوا کر کو, بول تو کیا 10 سال ہوا رہتا ہے, کیا 3 سال ہو گئے رہتے ہیں. 3 تسبیح پوری ایک ساتھ بیٹھ کو کتنے برس ہوا جی کر کو بولے تو ایک ساتھی کے 4-5 سال ہو گئے, بلکہ تھوڑے لوگوں کے زیادہ ہو گئے. سبجے نے تو ایسے نہیں رہتے, لیکن اکثر طبقہ ایسا ہے. چلتے پھرتے تو ذکر کر لیتے, لیکن 3 تسبیح کی اہمیت نہیں. ہمارے 6 صفات میں مستقل ایک صفت ہے علم اور ذکر, اور جس پر مشق کرنا ضروری ہے اور جس سے ہمارا دل دھلتا. کول سیکھو, اگر تمہیں دودھ سے بھی دھوئیں گے تو اجلا نہیں ہوئیں گا. ہمارے گناہگار کالے دل کو اور تمہیں کیسا بھی کریں گے تو نہیں دھلیں گے. اسے ذکرج دھونا. اسے کیا دھونا؟ ذکرج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر چیز کے صاف کرنے کے لیے ایک چیز ہے, اور اسی طرح سے دل کو صاف کرنے والی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. یہ اتنی گندگی دل کے اندر رکھ لے کو, دوسری چیزیں کیسے اترتی؟ پلیٹ ذرا ناپاک رہا تو کھانا نہیں کھاتے, چائے کا کپ گندا رہا تو دھوئے بغیر اس میں چائے نہیں پیتے. جب دل گندا رہیں گا تو اللہ پاک دین کیسے اتارے گا؟ دل کا برتن گندا ہے, اللہ پاک چیز کیسے اتارے گا؟ میرے عزیزو, ہم دل کے برتن کو صاف کر لینا. برتن گندا ہے اور جھکا ہوا ہے
پھر اس میں چیزیں کیسے پڑیں گی؟ برتن صاف بھی رہنا اور سیدھا بھی رہنا، قطرہ بھی پڑیں تو اس کے اندر پڑ جائے. یہ ذکر کی صفت ہے. ہم پرانے ساتھی تو ہیں لیکن تسبیح ہماری نہیں. پرانے ساتھی تو ہیں، تسبیح ہماری نہیں. کیا کہ 2-4 منٹ آدھی تسبیح ہو گئی. 3 تسبیح بیٹھ کے کر کے کتنے زمانہ ہوا. ہمیں بچپنے میں 30-35 سال پہلے جب جماعتوں میں جاتے تھے، ہمارے امیر صاحب لوگ بٹھا کو 3 تسبیح پوری کراتے تھے. اٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جب تک کہ تسبیح پوری نہیں ہوتی تھی. ہم خود 4 مہینے کی جماعتوں میں ایسا چلتے تھے جب تک ہمارے امیر صاحب لوگ اٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. ہمارے تروپتی میں ایک امیر صاحب ہیں، انہوں ملٹری کے کمانڈر رہ چکے ہیں. ان کے ساتھ کھتولی کے علاقے میں میں ایک جماعت میں تھا، ایک چلے کے لیے. دلی مرکز سے جڑ کر گیا تھا ان کی جماعت کے ساتھ. میں 2 مہینے کی ترتیب میں تھا تو ان کی جماعت میں جوڑے تھے میرے کو. ہمارے آندھرا کی جماعت ہے بول کے. وہ امیر صاحب اتنے سخت تھے، اگر کوئی ساتھی ہمارا بیٹھ کے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جاتا، کیا رہے تسبیح پوری ہوگی کرے؟ میں نے کہا ہو گئی. اچھا تو اب پڑھ کے دکھا. اب تو دیکھ 12 منٹ میں اٹھ گئے، 3 تسبیح پوری ہوئی کو. اب تو زور زور سے پڑھ کے دکھا، میں دکھاتا ہوں تیری 3 تسبیح کتنے ٹائم میں پوری ہوتی. ان زور زور سے پڑھا ہے. کتنا زور سے پڑھا تھا بھی 20 پر 6 منٹ لگی. کتنے منٹ لگی؟ 20 پر 6 منٹ لگی. تو 2-3 مارے اسے. نوجوان بچہ تھا، میں بھی نوجوان بچہ تھا جب. میں نے کہا بیٹا تو جھوٹ بولتا ہے. تو اب 3 تسبیح پڑھا ہے تو ابو تیرے کو 20 پر 6 منٹ لگی، تو 12 منٹ میں اٹھ کے کہتا ہے میں 3 تسبیح پڑھتا نہیں ہوں. امیر کو دھوکہ دے سکتا، اللہ کو دھوکہ دے سکتا. امیر کو دھوکہ دے سکتا کہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا. امیر صاحب لوگ ایسے بھی تھے، ابھی زندہ ہیں، کہتے ملنے جانا کو ارادہ کرتی ہیں، ہمارا موقع لگتا نہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. وہ امیر صاحب کو ایک بار اور دیکھنا بول کو میرا ارادہ ہے. دعا کرو جلدی ہماری ملاقات ہو جائے. تروپتی کے میرے عزیزوں، ہم ذکر سے بہت دور ہو گئے، ہمارے دل صاف نہیں. آپس میں ساتھیوں میں محبت کئی نہیں بولے تو دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے. دل صاف ہے تو محبت آتا، دل صاف نہیں تو آپس میں ساتھیوں میں چاڑی چگڑی زیادہ ہو جاتی، حسد زیادہ ہوتا، اناد زیادہ ہوتا، جی کینہ کپٹ زیادہ آتا. جی دل صاف نہیں تو یہ سب آتا. ذکر کرے تو یہ سب پاک ہو جاتا. پھر محبت آتی، یہ ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے، ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے. اگر دل صاف نہیں بول لو، اسے بھی پیچھے کھینچنا اور کو رہتا، سامنے جاتے اس سے بھی پیچھے کھینچنا اور کو رہتا. یہ منافقین کا جذبہ ہے. کس کا جذبہ ہے؟ ہاں 2-4 منافقین ایک جگہ بیٹھ کو اچھا کام کرنے والے صحابی کو بھی جا کے اور اس کو ذرا ٹھنڈی بات کرتے، کیا حال ہے، گرمیاں زیادہ ہیں، ابھی باغیچے 3 برس کے بعد پی گئی ہے، اب کیا کریں گے، میں تو رہتا ہوں با، میں جاتا نہیں با، میں جاتا تو میں نہیں جاتا. تو وہ جو پکا آدمی رہتا، ہاں 3 جنے مین آدمی جیسے کچی بات کری، میں جا کو کیا کرنا، ایسی بات آتی. یہ منافق لوگوں کی چال ہے. اچھا محنت کرنے والے کو بھی جا کو بیٹھ کو ٹھنڈا ہاتھ رکھو، اسے بھی سیٹ کر داتے. دل صاف نہیں رہا تو ہمارے ساتھ ہی آگے بڑھا تو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپس میں محبت آنا کا تو دل صاف رکھنا، دل صاف رہنا کا تو ذکر کر. دل صاف ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا نور داخل کریں گے، ساتھیوں کی محبت ڈالیں گے، پھر کام میں اس کو آگے بڑھائیں گے. پرانا ساتھی بولے تو اسے کام سے بھی محبت رہنا اور کام کرنے والے ساتھیوں سے بھی محبت رہنا. تو کرو گے اس کو بھی انشاءاللہ، اور اس پر محنت کرو گے. چوتھی محنت ہے بھائی لگاتار خروج کرنا. چوتھی محنت کیا ہے بولو؟ لگاتار کیا کرنا؟
چارج ہیں تمہارے اپوزیشن کے تھے میرے خیال سے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولوی صاحبان سے پوچھو، حضرتان سے پوچھو. سبق سنانے والا بچہ مکتب میں ایک دن سبق نہیں سنیں گا تو اس کے سبق کے 40 دن کی برکت نکل جاتی. اس کے سبق کی کیا جاتی بولو؟ استقامت والے عمل کا ذرہ بھی بے استقامت والے پہاڑ سے افضل ہے. استقامت والے عمل کا ذرہ بے استقامت والے پہاڑ سے بھی افضل. میرے عزیزو، یہ سال تو خروج کر لیا اور بیچ میں اگلے سال کا ٹائم پار کر دیا، تو اس وقت کی جو برکت کا جو یہ ہے نا، جو ہمارا یقین بننا تھا، یہ جو 4 چیزیں کٹنی تھی وہ نہیں کٹیں گی. کئی کو نہیں کٹیں گی؟ ہمیں کیا بات سے رکی؟ یہ 4 میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے رکی. یا تو ہمارے دماغ سے کیا سوچ لی، اب گیا تو میرا نشٹم ہوتا. ہمارے ہنکیاں کیا دیکھتی ہیں، اب میں نہیں جا سکتا. ہماری زبان کیا بولتی ہے، بعد میں جاتا ہوں. ہمارے کان کیا سنتی ہیں، ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں، بعد میں جائیں گے تلے. تو کسی نہ کسی یہ 4 چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے ان رک گیا. یہ سال 15 اگست کو گیا تھا تو اگلے سال 15 اگست کو نکلنا، نہیں تو 14 اگست کو نکلنا، نہیں بولے تو 13 اگست کو نکلنا. یہ مہینہ 5 تاریخ کو یا یہ مہینہ پہلے ہفتے کو 3 دن گیا، اگلے مہینہ پہلے ہفتے کو جانا. یہ ایک دن بھی لیٹ ہو گیا تو یہ 4 چیزوں میں سے کسی چیز میں اٹک گیا. یہ 4 چیزوں میں سے کسی چیز میں کیا کر دیا، اٹک گیا. ساتھ ہی تو پرانا ہے لیکن اندر تیار. اب جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم دوسروں کو کیا دے سکیں. جس دن بمبئی میں ہماری واپسی تھی، ہم لوگ ایئرپورٹ کو نکلنا ہے بمبئی سے دلی کے لیے. لنڈن کے ایک بہت بڑے بزرگ، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، بہت بڑے صاحب نسبت تصوف کے بہت بڑے عالم بزرگ آئے تھے جی، اور ہماری ملاقات بھی ہوئی پوری جماعت سے. تو ہم بولے کم سے کم ایک بات تو بھی بولو تمہاری زبان سے، کم سے کم ایک بات تو بولو. تو انہوں نے بولے کہ اچھا مجھے بھی جانا ہے اور آپ لوگوں کو بھی سفر ہے. تو انہوں نے ایک بات مثال کے طور پر کیا بولے، ایک جگ ہے اس میں آم کا رس ہے، ایک جگ ہے اس میں سنترے کا جوس ہے، اور ایک ہے اور اس میں چیکو یعنی کہ سپوٹے کا جوس ہے. 3 جگ ہے اور اس کے اندر 3 جوس ہے. اگر وہ جگ تم کہیں بھی لے جاؤ، اگر اسے ایسا دکھائے تو آم کے رس والے میں سے آم کا رس نکلتا، ہاں، سنترے کے رس والے میں سے سنترے کا رس نکلتا، اور سپوٹے والے میں سے سپوٹے. تم کام تو کر رہے ہو، تمہارے اندر جو چیز رہتی وہی باہر نکلتی. لوگ اس نکلی ہوئی چیز کی قدر کریں. تمہارے اندر سے اچھی چیزیں نکلیں گی، اللہ تمہاری عزت بنائے گا، اللہ تمہیں ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، اور لوگ تم سے محبت کریں گے. تمہارے اندر سے گندی چیزیں نکلیں گی، لوگ تم سے کٹ جائیں گے، اللہ تمہیں ہدایت کا ذریعہ نہیں بنائے گا. بولے کہ اب سنو، بولے کہ اب سنو، اپنے اندر بسانے والی جو چیز ہے صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا یقین.
کیا بولے؟ ہمیں دل میں بسانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا یقین. اگر یہ تم نے اپنے دل کے برتن میں داخل کر دیا، اگر تم 3 دن جاؤ، چلا جاؤ، 4 مہینے جاؤ، کہیں بھی جاؤ، اگر تم اس کو جھونکو گے تو اس کے اندر سے یہ چیز نکلے گی اور لوگ اس کی قدر کریں گے، اس سے تمہاری محبت ہوگی. اللہ تمہیں پھر ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اللہ تمہیں محبت کا کیا بنیں گے بولو؟ اگر وہ چیز نہیں ہوگی، اگر تمہارے اندر وہ چیز تیار نہیں ہوگی، پھر تم دنیا کی محبت اگلو گے. بعد میں دیکھیں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں سوچیں گے. دنیا کی محبت اگلو گے، وہ لوگ تمہاری قبول. اللہ زندگیاں نہیں بدلے. تو میرے عزیزو کہ ہمارے اندر کی جو چیز کٹ کر اللہ کی محبت اور اللہ کا یقین آنے کے لیے، یہ جو لا الہ الا اللہ کا یقین دل میں جمانے کے لیے اذان کے اندر جو 4 بار اللہ اکبر ہے اور اس کی ضرب ہمارے دل پر لگنے کے لیے چوتھی محنت ہے لگاتار خروج کرنا. لگاتار کیا کرنا؟ جیسے صحابہ نے کیا. کسی خروج میں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اب نہیں لو ذرا دیکھ لے کو بعد میں جائیں گے، اب نہیں لو ذرا دیکھ لے کو بعد میں جائیں گے. ایسا کون تو بول کو ہے کیا بات؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات میں پہنچے. کس کے گھر میں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں. کتنے رات میں پہنچے؟ آدھی رات پہنچے. کیا تو بولے اجالا اٹھے سمجھیں گے، سما دیکھیں گے، ذرا تیار کریں گے. کیا تو بولے کیا بات؟ خوش ہو گئے، چلو ابھی چلنے کے لیے تیار، ابھی چلنے کے لیے تیار ہے. 2.5 سال سے فصل نہیں ہے، پکے پکائے کھجور کے باغیچے. ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہم رکیں گے. اگر حکم ہے تو جانا ہے، حکم ہے تو جانا ہے. تو 4 سال ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، 3 دن نہیں ہمارے. 1 مہینے کا 3 دن بھی صحیح تاریخ سے نہیں. پورے منڈلم میں، پورے تحصیل میں، پورے گاؤں میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کے 3 دن صحیح ترتیب پر ہو، جس کا چلا 4 مہینہ صحیح تاریخ میں ہو. ہماری بیتم چلے کی جماعت اس میں گئی تھی، وہ سگومبا گئی سے اورنگ آباد میں رمضان میں نصرت کے لیے ہم لوگ گئے تھے. رمضان میں نصرت میں ہم لوگ گئے تھے اور وہاں کے ایک امیر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی کہ انہوں نے بتایا کہ ہماری مسجد میں 75 ساتھی ایسے ہیں کہ جن کے 3 دن کا دن نہیں چکتا اور سالانہ کا دن نہیں چکتا، بیچ میں تقاضوں پر اور جاتے رہتے. ہماری ہر مسجد میں 10 سے لے کر 100 تک ایسے ساتھی ملتے ہیں. ہماری مسجد میں بتاؤ ایک تو ہے کیا بات؟ ہماری مسجد میں، ہماری مرکز میں، ہماری منڈل میں ایک تو ہے کیا بات؟ 12 مہینوں کے 12 3 دن، 10 سالوں کے 10 چلے. 10 سالوں کے 10 چلے. میرے عزیزو کہ ہماری مستورات جماعت تھی اور جس کی محنت بھی مستورات میں لگ کر مردوں میں کم ہوتی ہے، پھر بھی کہ تھوڑی محنت پر بھی تقریباً 8-10 جماعتیں ہماری موجودگی میں نکل گئی. ہماری موجودگی میں. تو میرے عزیزو نکلنے والے نکل رہے ہیں، محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں، لیکن جو محنت کی جو اصل جو کرنے کے کام ہیں اور سارے کاموں میں ہم پیچھے ہیں. کام تو کرتے ہی یہ اللہ کی توفیق ہے، کام تو کرتے ہی اللہ کا شکر ہے، کام تو کرتے ہی یہ اللہ کا انعام ہے، لیکن صحیح ترتیب سے جیسا کرنے کا حق ہے ویسا نہیں کرنا. ان جوڑوں کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو، ہمیں مضبوط طریقے پر موت تک کام پر جمنے والے بننا. تو بنو گے انشاءاللہ. اس کے لیے بتا رہا ہوں انشاءاللہ جس کے 4 مہینے ناگا ہیں اور جس کے بیرون ابھی نہیں ہوئے اور جس کا چلا ناگا ہے اور جس کے 3 دن ناگا ہیں، کون کس قربانی کے لیے تیار ہیں بتاؤ.
اللہ کے فضل سے پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، اب تمہیں سب پرانے ساتھیاں اتحادیاں جوڑیں تو پرانے ساتھیاں کا جوڑ بولنے کو جوڑیں، اگر تمہیں شب گزاری میں کہیں بول لو تمہارا مرکز ہر اتوار ایسا، اب دیکھو اگر ایسا ایک 6 مہینے ایک 3 مہینے تمہارا مرکز ایسا رہیں گا تو کام کتنا آگے جائیں گا۔ شب گزاری میں اگر یہ پورا مجمع شب گزاری میں رہیں گا تو پھر اللہ چاہے تو کام آگے بڑھیں گا، فکریں بڑھیں گی۔ میرے عزیزوں، اتنے ساتھیوں کو جمع کرنے کے لیے محنت کرنا پڑا ہے، پھر اتنا کھانا بنانا پڑا ہے اور اتنا انتظام کرنا پڑا ہے۔ داعی کے لیے اتنے انتظام کی ضرورت نہیں، اپنے علاقے کو جوڑنے اور جمع کرنے کے لیے شب گزاری بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے، اور یہ ہمارے اندر کے اور باطل عقیدوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ تو شب گزاری کرو گے انشاءاللہ؟ تو اگر جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر گھر کی تعلیم اگر شروع کر دیں گے تو کم سے کم ان گھروں میں تو بھی دین داخل ہو جائے گا، ان گھروں میں تو بھی کیا ہو جائے گا؟ دین داخل ہو جائے گا۔ تو تعلیم شروع کرو گے انشاءاللہ، اور اپنی 3 تصویر بھی پوری کرو گے اپنا دل صاف کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ اب یہ جو خروج کے تعلق سے جو بات آئی ہے کہ بھئی لگاتار خروج کرنا، یعنی کہ ٹائم جو ہے نا ہمیں بار نہیں کرنا، جو ٹائم بتائیں اور اس ٹائم کو کیا کرنا، ہمیں پورا کرتے رہنا۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں، اذان کے اندر 4 بار اللہ اکبر ہے۔ پوری بات کا خلاصہ میں 1-2 لفظ میں بول رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کی حکمتوں کے اعتبار سے جو چیزیں جو مفسرین نے اور حکامہ نے بتایا ہے، اور اس کی جو ہے تمہید اور تفسیر یہ ہے کہ بھی ہمیں 4 چیزوں کا انکار کرنا۔ عقل سے جو چیز ہم سمجھتے ہیں اور اس کا انکار کرنا، آنکھوں سے جو چیز دیکھتے ہیں فسادات میں سے ان کا انکار کرنا، اور کانوں سے جو آوازیں باطل آوازیں جو ہمارے کانوں میں آتی ہیں اس کا انکار کرنا، ہماری زبانوں پر جو نعرے ہیں اور باطل کے اور اس کا انکار کرنا۔ جی، اور ایک بات یہ بھی بتائی گئی، عناصر 4 ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے اور یہ بھی قدرتوں کا نمونہ ہے، اور ان 4 کا بھی انکار کرنا کہ بھئی آگ سے بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر، پانی سے بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر، اور اسی طریقے سے ہوا سے بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر، اور اسی طریقے سے مٹی سے بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ بہت سارے مردوں کو زمین میں اور زندہ سلامت لوگوں نے دیکھ لیا، اور پانیوں سے بچتے ہوئے اللہ نے دکھا دیا، ہواؤں کے چھپیڑتے ہوئے اور ہواؤں کے چھپیڑوں سے حفاظت کرتے ہوئے اور انسانیت نے دیکھ لیا، اور اسی طریقے سے آگ سے بچتے ہوئے اور انسانیت نے دیکھ لیا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ اذان ہے، یہ دعوت تامہ ہے، اور یہ جہد نبوت، یہ نبوت والی جو محنت ہے، اور یہ بھی دعوت تامہ ہے، اور اپنے اندر کے یقینوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جب تک یہ چیزوں کا انکار ہمارے اندر نہیں آئے گا تو پھر ہم پکے داعی نہیں بن پائیں گے۔ جب ہم پکے داعی نہیں بنیں گے، نہ ہماری زندگی میں دین آئے گا، اور نہ ہمارے ذریعے سے نہ اللہ دوسروں کو ہدایت دے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس کے لیے 4 باتیں بتائی گئی ہیں: شب گزاری کرنا، گھر کی مسجد کی تعلیم کرنا، اور ذکر کرنا، اور اسی طریقے سے خروج کو اپنے وقت پر باقی رکھنا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا، ابھی جو ہے نا کہ دعا سے پہلے ایک 5 منٹ کے لیے جو ساتھی جن مسجدوں کے 1-2 ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ اپنا حلقہ بنا کر بیٹھ کر عزائم کرو، مستورات کے، اسٹوڈنٹ کے، اور اسی طریقے سے بیرون کے، اور اسی طرح سے اجتماع کے، شب گزاری کے،
یہ عزائم کر کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اپنے ساتھیوں میں یہ کرنا. یہ 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ 8:30 پر میں دعا کراؤں گا. ہر آدمی اپنی اپنی مسجد کے ساتھ بیٹھے. اچھی بات بھائی. دیکھو بھائی، دعا سے پہلے ہر ایمان والے کو قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے. اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا، اور جو چیزیں ضرورت کی ہیں اور وہ چیزیں قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اللہ پوری کرے گا. اور آپ سب لوگ میرے لیے بھی ایک دعا کرو. جب سے میں سفر سے واپس آیا ہوں میری طبیعت ابھی تک بھی ٹھیک نہیں. سردی کھانسی کی وجہ سے بات کرنے میں دشواری ہو رہی ہے. بہت مشکل سے ہی میں آپ لوگوں سے بات کیا ہوں. تو دعا کرو اللہ مجھے جلدی سے جلدی شفا عطا فرمائے. اور اسی طرح سے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اور مصیبتوں میں اور جنگوں میں اٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کے لیے عافیت کے اور فتح کے اور سہولت کے فیصلے عطا فرمائے. اور سب سے بڑی دعا یہ ہونا چاہیے، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر جڑے ہیں، جمع ہیں، جو عزائم یہاں بیٹھ کر ہم کیے ہیں، جو بات ہم یہاں بیٹھ کر سمجھے ہیں، اللہ ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مقصد ہمیں اپنی پوری زندگی یاد رکھنا ہے. رکھو گے انشاءاللہ؟ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسولک اسر الاسنام، اللہم صلی علی خیر الانام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما. اللہ جو باتیں کہیں سنی گئیں، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں. اللہ سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرما. حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. اللہ کس کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں تیرے دین کی خدمت کرنے کے جذبے پیدا فرما. ہم اپنی نیتوں کو پورا کرنے کی قوت اور استعداد نصیب فرما. اپنے گھروں میں تعلیم کی توفیق عطا فرما. ہمیں شب گزاری کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ تسبیح پوری کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں خروج میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم حالات میں گر گئے ہیں، اللہ ہم چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو گئے ہیں. اللہ تو ہمیں تیرے دین کی طرف کھینچ لے، تیری محنت کی طرف بلا لے. اے اللہ نام کو پرانے ساتھی نام ہے، اللہ کام کے ہم پرانے نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہے. اللہ ہمارے اندر اچھے صفات پیدا فرما، اچھی عادتیں پیدا فرما. اے اللہ اچھی محنت عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے آل اولاد کو بھی قبول فرما، ہمارے محلہ پڑوس کو بھی قبول فرما، ہمارے شہر اور بستی کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما، ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.